السلام علیکم دوستو، میرا نام مظفر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین۔ آج اس مہان ہستی کے بارے میں بات کی جائے گی جو انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ہستی ہے، جس نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب سارا مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے پہ تلا ہوا تھا۔ آج اس شخص کی شان کے تذکرے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین دوست تھا۔ آج بات ہوگی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت تھی اور صدیق آپ کا لقب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چھٹی پشت پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر مل جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سلمہ تھا اور والد کا نام عثمان تھا، جو اپنی کنیت ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ کہا جاتا تھا۔ اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ نے مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دی، کیونکہ وہ آپ کے سب سے بہترین دوست تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا کسی شک و شبہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اسلام قبول کر لیا۔ ایک بار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے۔ دوستو، اب آپ سوچئے کہ جو شخص نبی کو سب سے زیادہ محبوب ہو، اس کا اسلام میں کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک بار عقبہ ابن ابی معیط نام کے ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کے اتنی زور سے کھینچی کہ پیارے رسول اللہ کا چہرہ لال ہو گیا، آنکھیں باہر آنے کو تیار ہو گئی۔ اس قدر شدید درد ہوا آپ کو۔ اتنے میں وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے۔ آپ نے اس شیطان کو مار کر وہاں سے ہٹایا۔ اس وقت وہاں کافروں کا پورا جھنڈ کھڑا تھا، ان کے بڑے بڑے سردار کھڑے تھے، مگر پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ذرا بھی نہ ڈرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی اتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت میں نہ دیکھ سکے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کافروں سے فرمایا کہ تم اس شخص کو صرف اس لیے تکلیف دیتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ کافروں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور اس قدر مارا کہ آپ خون سے لت پت ہو گئے۔ اتنے میں وہاں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والے پہنچ گئے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لے کر آئے۔ گھر پہنچتے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ وہ کہاں پر ہے؟ خاندان والے غصہ ہو کر بولے، ارے جس شخص کی وجہ سے تم کو اتنی مار پڑی، تم پھر اسی محمد کا سوال کرتے ہو؟ سارے خاندان والے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے کہا، بیٹا بہت زخمی ہو گئے ہو، کچھ کھا پی لو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں۔ پھر آپ کی والدہ اور ایک عورت کے سہارے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچے۔ پیارے نبی کا دیدار کرنے کے بعد دل کو سکون ملا۔ ارے کہیں دیکھی ہے ایسی محبت؟ ارے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا بتاؤں، یہ تو وہ شخصیت تھی جو مسلمان ہونے کے بعد تو کیا، مسلمان ہونے سے پہلے ہی نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا، نہ کبھی زنا کاری کی اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا، یہاں تک کہ مکہ کے بتوں کی بھی کبھی پوجا نہ کی، حالانکہ یہ ساری چیزیں اس وقت مکہ میں عام تھی۔ ایک بار عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ تبوک کے چندے کا ذکر کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں مال صدقہ کرنے کو کہا تو میں نے سوچا آج موقع ہے، میں ابو بکر سے مال صدقہ کرنے میں آگے نکل جاؤں گا، اور میں نے پکا ارادہ کیا کہ اپنے مال کا آدھا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا، تو میں نے فرمایا باقی آدھا مال۔
इतने में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना सारा माल लिए हुए वहाँ पहुँच गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी वही सवाल किया, ए अबू बकर क्या लाए हो? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह, अल्लाह की राह में ये सारी मालो दौलत उठा लाया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, अपने घर पर क्या छोड़ कर आए हो? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, घर पर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर आया हूँ। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान हो गए और कहा कि मैं अबू बकर से नेकियों में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। गौर करिए, सहाबाओं में कंपटीशन किस चीज के लिए था? नेकियों के लिए। और हमारा हाल ये है कि हमें जो इंसान जितना ज्यादा गुनाह करता है वो हमारे नजदीक उतना ही बढ़िया होता है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अल्लाह की राह में इस तरह माल खर्च करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसंद आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना मुझे अबू बकर के माल से नफा पहुंचा है उतना किसी के माल से नहीं पहुंचा। हिजरत के वक्त को जब याद किया जाता है तो कसम खुदा की रूह कांप जाती है। जब मक्का के काफिरों ने मुसलमानों पर जुल्म और सितम की हदें पार कर डाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूर होकर सभी मुसलमानों को मक्का छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। सभी मुसलमान अपना घर बार छोड़कर मदीना चले गए, मगर खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं मक्का में ही रह गए। जब काफिरों को पता लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं तो उन काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश रची। सोचा रात को मोहम्मद पर हमला करके उसको शहीद कर देंगे, मगर ऐसा हो ना सका। बाद में अल्लाह की वही के मुताबिक आपको भी हिजरत का हुक्म हुआ। काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया था, मगर उसी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के सामने से ऐसे निकले कि उनको दिखाई तक नहीं दिए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। दोनों मक्का से निकलकर एक पहाड़ की गुफा जिसे गारे सोर कहते हैं तक पहुँचे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत देखिए। अपनी जान की परवाह न करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, आप जरा बाहर ठहरे, मैं इस गुफा में देखता हूँ कि कोई जानलेवा जानवर तो नहीं है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुफा में दाखिल हुए, गुफा को साफ किया। गुफा में कुछ छेद थे जिनको अपने कपड़ों को फाड़कर बंद किया। बाद में कहा, या रसूल अल्लाह, अब आप अंदर आ जाइए। काफिरों को इनकी खबर लग गई। काफिर गुफा तक पहुँचे और बोलने लगे कि जरा इस गुफा के अंदर तो देखो, क्या पता मोहम्मद इसके अंदर छुपा हो। दूसरे काफिर ने कहा, नहीं, यहाँ तो मकड़ी का जाला है, कबूतर उड़ रहे हैं, यहाँ कोई इंसान कैसे आ सकता है। काफिरों की बातों को अंदर से सुनकर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या अल्लाह के नबी, काफिर तो यहाँ तक पहुँच गए, अब क्या करें? मुझे आपकी जान की फिक्र हो रही है। रसूल अल्लाह ने कहा, ए अबू बकर, खौफ क्यों खाते हो? अल्लाह हमारे साथ है। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दोनों का कोई क्या बिगाड़ सकता है जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबरा रहे थे कि काफिर कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान न पहुंचा दे। बाद में काफिर मायूस होकर वहां से चले गए। 3 दिनों तक अल्लाह के नबी के साथ हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी गुफा में रहे। बाद में वहां से निकलकर मदीने की तरफ रवाना हो गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिम्मत की दाद दीजिए कि इतनी खतरनाक मुसीबत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़ा। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया में सबसे ज्यादा अफजल अबू बकर हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अबू बकर पर रहम करे कि उसने अपनी बेटी मेरी निकाह में दी और मुझे हिजरत में मदीने तक पहुंचाया और बिलाल को आजाद करवाया। दोस्तों, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया याद है ना? बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब काफिरों के यहाँ गुलाम थे तभी इस्लाम ले आए थे, जिसकी वजह से काफिरों ने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना सताया कि उनको तपती रेत पर लेटाकर बड़े बड़े पत्थर उनके सीने पर रख दिया करते थे। वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काफिरों से 3-4 गुना ज्यादा रकम देकर छुड़वाया था। दोस्तों, आप अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान का क्या ही अंदाजा लगाओगे। ये तो वो सहाबी थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर मुसलमानों को नमाज पढ़ाई थी। जब प्यारे आका बीमारी की वजह से उठने की हालत में न थे तब आपने कहा था कि अबू बकर को कहो मेरी जगह मुसलमानों को नमाज पढ़ाए। इतना बड़ा शर्फ, इतनी इज्जत किसी दूसरे सहाबी को कभी ना मिली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद का वक्त मुसलमानों के लिए बहुत नाजुक वक्त था, क्योंकि अब उम्मत मुस्लिमा को संभालने वाला कोई न था।
ادھر انصار چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی خلیفہ بنے، تو ادھر مہاجرین یعنی قریش والے چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی خلیفہ ہو۔ یہ جھگڑا سعد بن عبادہ کے گھر کے چبوترے، جسے سقیفہ بنی ساعدہ کہا جاتا تھا، وہاں ہو رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں پہنچتے ہیں اور جھگڑے کو ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہاں عمر اور ابو عبیدہ دونوں موجود ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو۔ مگر عمر اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر سب سے افضل ہے، اور پھر اچانک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر سارے مسلمانوں نے بنا کسی جھگڑے کے خوشی خوشی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پہلا خلیفہ چن لیا۔ پھر اگلے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا، اے مسلمانوں، میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، بس اگر میں نیکی کروں تو تم میرا ساتھ دینا، اور اگر میں غلط کام کروں تو تم مجھے صحیح کر دینا۔ تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اسے اس کا حق نہ دے دوں، اور جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق نہ لے لوں۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر حکومت کروں تو تم میرا کہنا ماننا، ورنہ تم پر میری اطاعت فرض نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و حکمت دیکھیے، اتنا بڑا بادشاہ بننے کے بعد بھی ذرا بھی اکڑ، ذرا بھی تاناشاہی نہیں آئی۔ یہی تو ایک سچے اور مضبوط بادشاہ کی نشانی ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی خلافت میں قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں نہ تھا، بلکہ لوگوں کے دماغ میں محفوظ تھا۔ کئی صحابہ حافظ قرآن تھے، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگیں ہونے لگیں تو ان جنگوں میں کئی حافظ قرآن بھی شہید ہونے لگے۔ صرف ایک جنگ جو مسیلمہ قذاب کے ساتھ لڑی گئی تھی، اس میں ہی 700 سے زیادہ حفاظ شہید ہو گئے تھے۔ اس حالت کو دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں تیار کروایا۔ یہ قرآن ویسا ہی تھا جیسا لوگوں کو یاد تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مانو چنوتیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک طرف تو روم اور ایران کی سلطنتوں سے جنگوں کے لیے تیار ہونا، تو دوسری طرف ان لوگوں سے نپٹنا جو اسلام سے پھر گئے تھے۔ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جب پورے بر اعظم عرب میں پھیلی تو ایک طرف تو سچے مسلمانوں پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، مگر دوسری طرف جھوٹی نبوت کے دعوے دار بھی کھڑے ہو گئے۔ ان کے علاوہ فتنے پھیلانے والے لوگوں کو بھی اپنی شرارتوں کے لیے بڑھیا موقع مل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلمان جنہوں نے ابھی ابھی اسلام اپنایا تھا، وہ ان شیطانوں کے بہکاوے میں آنے لگے۔ جھوٹے نبیوں نے ان مسلمانوں کو اس قدر بہکایا کہ ہر طرف سے خبریں آنے لگی کہ لوگ اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی خبریں آنے لگی کہ کافر قبیلے مدینہ منورہ پر ہر طرف سے حملے کی تیاریاں کرنے کی سازش میں ہیں۔ خلافت کے پہلے دنوں میں ہی اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کے بعد بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بھی نہ گھبرائے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اسامہ بن زید کے اس لشکر کو روانہ کیا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے شام کی طرف رومیوں کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ اب جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوج کو رومیوں سے جنگ کے لیے روانہ کرنا چاہا تو صحابہ اکرام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، ہر طرف سے دشمن گھیرا ڈالے بیٹھے ہیں، اور ابھی اسامہ بن زید 17 سال کے ہی تو ہیں، ان کو ابھی جنگ کا زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت، حوصلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے محبت دیکھیے۔ انہوں نے سب صحاباؤں کو کہا، اگر مجھے یہ یقین بھی دلا دیا جائے کہ اس لشکر کے روانہ ہونے کے بعد مدینے میں مجھے درندے اکیلے پا کر چیر پھاڑ دیں گے، تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ ارے جس لشکر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر کے روانہ کیا تھا، اس لشکر کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید کے لشکر کو جنگ کے لیے روانہ کیا، اور کمال دیکھیے، ایک 17 سال کے سپہ سالار کے انڈر میں یہ لشکر رومیوں کو شکست دے کر واپس آ گیا۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مکہ، مدینہ اور طائف، ان تینوں شہروں کے علاوہ سارے عرب کے مسلمان مرتد ہو گئے تھے اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कुछ शैतान लोग उठ खड़े हुए और नबी होने का झूठा दावा करने लगे, जिनमें सबसे बड़ा झूठा मुसैलमा कज़्ज़ाब था। हालांकि ये झूठे नबी नमाज पढ़ते थे, अल्लाह की इबादत भी करते थे, मगर माल और दौलत, शान और शौकत के लिए इन्होंने नबी होने का झूठा दावा कर डाला। दूसरी तरफ इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही ज़कात देने को फर्ज करार दिया गया था। ज़कात एक टैक्स था जो मालदार लोगों से लेकर गरीबों में बांटा जाता था, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जो मालदार लोग थे वो सरकशी पर उतर आए, कहने लगे कि हम आज़ाद रहेंगे, हम अपना माल इन गरीबों को नहीं देंगे। इन लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। ये वही लोग थे जो नए नए मुसलमान बने थे, अभी इन्होंने इस्लाम को सही से समझा भी नहीं था। यह चूंकि एक सरकशी थी, लिहाजा इन लोगों के बहकावे में कई और मुसलमान भी आने लगे और धीरे धीरे छोटे मोटे कबीले भी ज़कात देने से इनकार करने लगे और जंग करने की धमकियां देने लगे। उधर जो झूठे नबी बने बैठे थे, मुसैलमा और तुहेल वगैरह, उन शैतानों ने इन ज़कात न देने वाले लोगों को अपने पाले में लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये फितना पूरे अरब में फैल गया। यह फितना इस्लाम और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था और इस खतरे को जड़ से ही खत्म करना ही इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत का रास्ता था। लिहाजा मुर्तदीन यानी ज़कात से इनकार करने वाले सरदार इकट्ठा होकर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और बोले कि हम नमाज तो पढ़ते हैं मगर ज़कात नहीं देंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए फरमाया कि अल्लाह की कसम, अगर ज़कात का एक जानवर या एक दाना भी कोई कबीला नहीं देगा तो मैं उसके साथ जंग करूंगा। सिद्दीक अकबर का ये जवाब सुनकर मुर्तदीन लोग हक्के बक्के रह गए और अपने अपने पहुंच जाए।